बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कुरानिक टेक्स्ट में जो नेक्स्ट हम सूरत पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली सूरतुल हुजरात आ रही है। इसकी हम 1 से 18 आयात इसका तर्जुमा और तशरीह पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली जो है वो बताया गया है आदाब नबवी के हवाले से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मुखातिब यानी कि एक माशरे में रहते हुए जो माशरती आदाब होंगे उनको किन बातों को हमने माइंड में रखते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। तो आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ताला का जैसे हम देखते हैं कि फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम कि बेशक अल्लाह ताला क्या है सुनने वाला और जानने वाला है। अब यहाँ पर जो बेसिकली बताया गया है कि ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि कि अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। बेसिकली यहाँ पर जो तालीमात दी गई हैं यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन कुरान मजीद की शक्ल में हमें दिए गए हैं कि कौन से काम हमने सर अंजाम देने हैं, तो उनके अगेंस्ट अगर जाएंगे तो उस सिलसिले में जो है वो बताया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल की जो सुन्नत है उससे आगे जो है ना वो बढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर हम ये अमाल सर अंजाम देंगे तो फिर हमारे लिए दुनिया और आखिरत में जो प्रॉपर जो है ना वो नुकसान होगा, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू वो लोग ईमान ले आए हैं या ए ईमान वालो ला तरफ़ाऊ अपनी आवाज़ों को अस्वातकुम फ़ौक़ सौती नबी यानी कि अब ला तरफ़ाऊ ना ऊँचा करो अस्वातकुम अपनी आवाज़ों को फ़ौक़ सौती नबी नबी की आवाज़ से यानी कि ऊंची आवाज़ से बुलंद आवाज़ से जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ ना रखो। वला तजहरू बिल्लहु बिलकौली कजहरी बातिन लिबादिन और ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंची आवाज़ से बुलाया करो। जैसे हम माशरे में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में एक दूसरे को बुलाया जाता है, तो ये एटिकेट्स या कह लें कि इलाकियात के अगेंस्ट आ जाती है बात। तो इस हवाले से बाकायदा कुरान मजीद में बोला गया है एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची आवाज़ नहीं रखनी है जैसे बड़ों के सामने अगर बात की जाए तो उस सिलसिले में, और ना ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंद आवाज़ से बुलाया जाएगा कि जिस तरह तुम एक दूसरे को बुलाते हो ऊंची आवाज़ में। अनतहबत अमाल को तुम ना तो कि तुम्हारे कहीं अमाल ज़ाया ना हो जाए, तुम्हें इस सिलसिले में पता भी ना चले। फिर 3 से 5 आयत में जो मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उस हवाले से वो कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम कि बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पस्त रखते हैं। यग़ुद्दून का मतलब होता है कम रखना, लो वॉइस में बात करना। उलाइकल्लज़ीना फ़तहनाल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा तो फिर अल्लाह ताला ने जो है वो उनको उनके दिलों को मुतहिब कर लिया है इम्तहान के लिए, तकवा के लिए, यानी कि उसका जो है ना वो उन्होंने एक इम्तहान लिया है और पता चल गया कि कौन लोग मुत्तकी है। लहुम मग़फ़िरतुम व अज्रुन अज़ीम और उनके लिए ही बख्शिश और इज़्ज़त वाली रोज़ी होगी। फिर कि जो इन बातों को एक माशरे में रहते हुए इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी है, उनको ऊंची आवाज़ से बुलाना नहीं है और आहिस्ता आवाज़ में बात करना है, तो ये माशरे में रहने के आदाब आ जाते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लज़ीना वो लोग जो युनादूनका मिन वराइल हुजराती जो आपको हुजरे से बाहर पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याक़िलून उनमें से अक्सर जो है वो समझ नहीं रखते हैं, अक़ल नहीं रखते हैं। तो बेसिकली ये आयत जो है ना बस एक कबीले के कुछ बंदे थे, उन्होंने ऊंची आवाज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आराम फरमा रहे थे और उन्होंने बाकायदा जो है ऊंची आवाज़ में आवाज़ें लगाना शुरू कर दी थी। तो उस हवाले से फिर इस आयत का नुज़ूल हुआ था कि आप जो है वो हुजरे के बाहर से उनको पुकारते हैं। और बेसिकली हम देखते हैं तो माशरे में तो ये अदाब में ये बात आ जाती है कि 3 दफ़ा जो है वो दरवाजे को खटखटाना चाहिए, बेल देनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि दरवाजे के साइड पे खड़े होकर जो है ना वो आहिस्ता आवाज़ में बुलाना चाहिए। और दूसरा इस बात को भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि उस वक्त ना जाया जाए जिस वक्त किसी के आराम का जन्म वक्त होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया वला अन्नहुम सबरू कि अगर वो सब्र करते हत्ता तखरुजु इलैहिम कि वो अपनी मर्ज़ी से यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्ज़ी से तशरीफ़ ले आते लकाना खैरन लहुम तो उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर होता। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम तो फिर अल्लाह ताला क्या है बख्शने वाला मेहरबान है। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया नेक्स्ट जो बात आ जाती है इस आयत में बेसिकली वो ये है कि अगर कोई फासिक फाजिर यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी खबर बंदा लेकर आता है तो उसकी अथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के हवाले से है कि वो पहले तस्दीक कर ली जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है इस आयत नंबर 6 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो इन जाऊँ फासिक में नबी फ़तबय्युन अन तुस्बिहू कौमन कि जब कोई फासिक फाजिर तुम्हारे पास खबर ले आएगा तो तुमने उसकी तहकीक कर लेनी है बिजहालतन कि ऐसा ना हो कि जहालन में तुस्बिहू अला मा फ़अलना आदमीन कि अपने तुम जो है ना जहालत में या ला इल्मी में किसी को तकलीफ़ पहुँचाओ, किसी को ज़रूर कौम को पहुँचा दो और फिर तुम्हें अपने किए पर जो है वो शर्मिंदा होना पड़े, नादम होना पड़े।
اس کے بعد فرمایا کہ وَأَعْلَمُ أَنْ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، کہ جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہے، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ، کہ اگر اکثر معاملات میں وہ تمہاری باتوں کو مانیں گے تو پھر کیا ہوگا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ اللَّهُ الْإِيمَانَ، تو پھر تم لوگ مشکل میں بھی پڑ جاؤ گے، وَزِينَةً فِي قُلُوبِهِمْ، اور اس کے بعد جو تمہارے دلوں کو وہ فسق ہے، نافرمانی ہے، اس کو انہوں نے نہ جو ہے وہ پسند کیا ہے، اولئک ھم الراشدون، اور پھر یہی لوگ کیا ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی کہ اپنی مرضی سے اگر تم معاملات میں ڈیمانڈ کرو گے کہ یہ کام ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، تو اس میں جو ہے نا وہ تمہاری یہ مشکل ہو جائے کہ زندگی گزارنا جو ہے نا وہ زیادہ اسٹرکٹنیس اس میں آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے بولا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق جو ہے ان کو لے کر چلنا چاہیے۔ فضل من اللہ ونعمت، یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کا فضل بھی ہے اور انعام ہے، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا، بہت بڑا دانا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 9-10 ہے، اس میں جو ہے وہ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں، کسی وجہ سے ان کے درمیان جو ہے نا وہ جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے درمیان صلح کروانی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اے مومنو اگر دو گروہ تم میں آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان کیا کرنا، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، صلح کروانی ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اور اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر کرے گا زیادتی، فَاقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ اس کو سمجھانا ہے۔ اگر نہیں سمجھتا تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑا جائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کی طرف لوٹ آئے۔ فَإِن فَاتَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ بِالْعَدْلِ، اور پھر کیا ہوگا کہ تم ان کے درمیان صلح کرواؤ گے، بالعدل وقسطوا، اور عدل و انصاف کو جو ہے نا مد نظر رکھتے ہوئے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ کیا ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر صلح نامے کے حوالے سے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ، کہ بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں، اصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اور اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرو، لعلکم ترحمون، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اب صلح کروانے کا کیا طریقہ کار ہوگا کہ اگر کسی امر میں، کسی معاملے میں آپس میں لڑائی جھگڑا کا ہو جاتا ہے، بات نہیں بنتی ہے، تو سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف دیکھا جائے گا، اس میں سولوشن ملتا ہے، پھر سنت رسول میں دیکھیں گے، اس میں سولوشن ملتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگر پھر بھی کوئی پراپر ڈائریکشن نہیں ملتی تو پھر جو ہے نا مجمع صحابہ کو دیکھا جائے گا، اور جو ان کے درمیان جو ہے نا وہ صلح کروائی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 11-12 میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی کا ہم نے مذاق نہیں اڑانا ہے۔ اللہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے جس طرح برے ناموں سے بلایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو الٹے نام بلائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جو عیب نہیں ہوتا اس پر عیب لگا کر اس کو جو ہے نا وہ ڈیگریڈ جو کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیرا منکم، کہ تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا جو ہے نا وہ مذاق نہیں اڑائے گی، ولا نساء من نساء، کہ اس میں جو ہے وہ عورتوں میں کوئی ایک دوسرے سے بہتر ہے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہو، ان یکون خیرا منہن، ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ ہی ایک دوسرے کو جو ہے وہ عیب لگاؤ کسی حوالے سے، ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے یا برے جو ہے نا وہ القاب سے بلاؤ، بیس الاسم الفسوق من الایمان، کہ جو برے القاب سے جو پکارتا ہے اس کو جو ہے نا وہ ایمان لانے کے بعد وَإِن لَمْ يَثْبِتُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ پھانسی کہلانا بہت ہی برا لگتا ہے جب وہ ایمان لے آتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں جو 3-4 باتیں ڈسکس کی گئی ہیں آیت میں، کہ سب سے پہلے کسی کا ہم نے تمسخر نہیں، دوسرے نمبر پر کیا ہوگا کہ عیب جوئی نہیں کرنی ہے، تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے بات ہے برے ناموں سے نہیں بلانا ہے، کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ناپسندیدہ ترین ہوگا۔ اس کے بعد بدگمانی کے حوالے سے ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی رکھنا، جاسوسی کرنا، غیبت کرنا، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ کثرت کے ساتھ جو بدگمانیاں ہیں، بہت زیادہ بدگمانی جس کو ہم بولیں گے اس سے دور رہا کرو، ان بعض الظن، کہ اکثر جو بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ اسم گناہ ہوتی ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم کسی کی جاسوسی کرو، ولا تغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی غیبت کیا کرو ایک دوسرے کی، ایحب احدکم ان یکون لہ اخیہ میتا فکرہتموہ،
کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا وہ گوشت کھائے، یعنی کہ اگر تم بدگمانی پیدا رکھتے ہو، جاسوسی کرتے ہو، غیبت کرتے ہو، تو یہ ایسے ہی ہوگا، اس کی مثال ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ واتقوا اللہ ان تواب الرحیم، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں جو ہے وہ متقی انسان کی جو ہے وہ خصوصیت بتائی گئی ہے، قبیلوں کی تقسیم کے بارے میں بتایا ہے کہ کوئی کسی کے حوالے سے برتری نہیں رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آیت نمبر 13 میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تاکہ تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا جو ہے وہ متقی انسان ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ حکمت والا اور جاننے والا، یعنی کہ بیسیکلی اگر اسپیسیفیکیشن کی گئی ہے گروہوں یا قبیلوں کے حوالے سے تو وہ کسی پر کوئی برتری نہیں رکھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا، کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، بدوی لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور کل لم تؤمنوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے ہیں، وَلَكُمْ أَسْلَمْنَا، بلکہ بولیے کہ ابھی تو ہم نے جو ہے نا وہ اطاعت قبول کی ہے، یعنی کہ دلوں میں ابھی تک جو ہے نا وہ حقیقی طور پر ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتے ہو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا يَلْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو پھر وہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر تم اپنے اعمال کو ٹھیک طریقے سے انجام دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہو، تو تمہارے دلوں میں ایمان جو ہے نا وہ راسخ ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کے حوالے سے تھوڑا بہت مومنین کو مخاطب کر کے بولا گیا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک جو مومن ہیں، کامل ترین مومن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آتے ہیں، ثم پھر لم یرتبوا وجاہدوا، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ہے وہ جہاد کیا ہے، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں اور اپنے نفس کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، پھر یہی لوگ سچے ہیں۔ یعنی ایک مومن جو کامل مومن ہے، اس کی خصوصیت اس آیت میں بتا دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اتعلمون اللہ بایدیکم، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم جو ہے نا وہ دین قبول کرنے کے حوالے سے جو ہے نا آگاہ کرتے کہ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ یعنی کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو لوگ جس طرح کے اعمال سر انجام دیتے ہیں، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ علم رکھتے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ جو دیہاتی جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہے، وہ اپنے مان لانے کا جو احسان جتاتے ہیں، تو آپ قل لا تمنوا علی الاسلام، کا آپ ان سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اپنے اسلام قبول کرنے کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ نے تم پر کیا کیا ہے، احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تمہیں ایمان لانے کی توفیق نصیب کی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم غیب السماوات والارض، جو کہ رکھتا ہے علم جو کچھ آسمان اور زمین میں پوشیدہ ہے، واللہ بصیر بما تعملون، کہ اللہ تمہارے اعمال کو اچھی طرح دیکھتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ چند باتیں ہیں جو ان آیات میں ڈسکس کی گئی ہیں۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ جن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، جیسے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور اس کے بعد برے القاب سے نہیں بلانا، جاسوسی نہیں کرنی، تجسس نہیں رکھنا ہے، اور کسی کے خلاف جو ہے وہ غلط بیانی نہیں کرنی ہے، غیبت نہیں کرنی ہے۔ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے جو ہے نا وہ چند باتیں ہیں جو صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ تھینک یو۔